حضرت حسن دا ناوی آپ تجویز کیتے، حضرت حسین دا ناوی آپ تجویز کیتے. جس ویلے حضرت حسن دی پیدائش ہوئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی ہے، آپ تشریف گھن دیں، فرمایا علی سی مبارک ہوئے، اللہ نے بیٹا عطا فرمائے، کیا نہ رکھ دے پیو. حضرت علی شیر خدا کہنے لگے آقا میرے دل دی تمنا تھا یہ ہے کہ میں ادھا نہ حرب رکھاں، بہادر جنگجو. آپ نے فرمایا کہ ادھا نہ حرب نہیں سے رکھ دے، ادھا نہ حضرت حسن رکھ دے. حضرت حسین کی پیدائش واری بھی یہ بات ہوئی ہے کہ اس دا نام حرب رکھوں، لیکن حضور جی فرمائی اس دا نام حسین رکھتے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام کے دو بیٹن شبیر اور شبر عبرانی زبان دے لفظن کمری والے محبوب نے عربی دے اندر ترجمہ کیتے. شبر دا ترجمہ حضرت حسن بڑھتے، شبیر دا ترجمہ حضرت حسین بڑھتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بی بی نے خواب ڈٹھے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے وجود دا ٹکڑا کٹیج کے میری گود شاب ہے. بی بی دی اب کھلی پریشان ہو کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر پہنچی. آقا میں نے خواب ڈٹھے. حضور سے مسکرا دیتے، فرمایا تیرے خواب دی تعبیر اچھی ہے، اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک لال دے سی، وہ میری گود تو سی. سبحان اللہ. اچھی ایک سوتا ٹھنڈا پلا گرمی بچ بیٹھے ہو، حبس مچی ہوئی ہے، درود شریف جتنا زیادہ سبحان اللہ جتنا زیادہ آپ زبان نال ادا کرے سو اللہ تعالی دلوں کو سکون دے سی. تو سیدہ ام فضل حضرت حسین دی ولادت کے وقت حضور سے تشریف گھن کر حضرت حسین کو تھانا دے چاہیے، یہ حضور سے دی جھولی مبارک سنائے. حضور سے مسکرا دیتے، فرمایا چاچی تیرے خواب کی تعبیر ہے، جرا خواب کی چھاپی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے لعاب مبارک دی گھٹی عطا فرمائی ہے. تو سبھی اپنے بانے کو گھٹی ڈیوائی کرو کہ اچھے صفات والے بزرگ کو. اصلا ہوں بندے کو کہنا نو جرا سگریٹ تے میلے آلا ہوئے، بال پیر رکھن شروع تھیندے، ہاتھ سے سگریٹ تے جیب وچ میلا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت بنا کے بھیجے. آپ دا وجود بھی رحمت، پسینہ مبارک کی رحمت، لباس مبارک کی رحمت، نالین مبارک کی رحمت، لعاب مبارک کی رحمت. آپ نے اپنی لعاب مبارک کی گھٹی حضرت حسین کو دیتی ہے، اپنے لعاب مبارک کی گھٹی حضرت حسن کو دیتی ہے. اے دہائی شہزادے کیوں نہ شان اور عظمت والے ہوئے، جنہاں کو کملی والے محبوب دی گھٹی نصیب تھی ہوئی ہوئے، اور وہ قرآن مجید دیکھاری کیوں نہ ہوئے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانن والے تے عمل کرن والے کیوں نہ ہوئے، جنہاں کو فضیلت اور مقام اتنا عطا تھیا ہویا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوہ شہزادہ کو اپنی گود مبارکت بلھائی بیٹھن، باری باری انہاں دی پیشانی دے ہوتے بوسے بھی دے دے بیٹھن، انہیں دے ظلفہ دے ہوتے اپنا نک مبارک رکھ کے خوشبو بھی سن دے بیٹھن. صحابی رسول اللہ کے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا شہزادہ دنام پیار بھی فرمے دے ہو، محبت نال جھولی مبارک کے جی بلھایا ہو جائے، اور انہاں دی پیشانی دے بوسے بھی دے رہے، انہاں دے ظلفہ دے ہوتے نک مبارک رکھ کے کیا سن دو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے انہاں میرے دوہاں شہزادہ دے وجود بھی تمہیں کو جنت دی خوشبو سنگھائی دے دی. آپ نے فرمایا حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا میرے
حسن حسین جنتی نوجوان دے سردار حسین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اپنے کندھے مبارک سوار کی دیا در حضرت حسین نے اپنے ہاتھ سیندے زلف مبارک دوتے جمائے ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی دیا در سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے دیکھ کے خوش تھی کیا کرنے لگن واہ کتنی خوبصورت سواری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے عمر اے لہدی کے سواری کتنی خوبصورت ہے پر اے دیکھ جو سوار کتنی خوبصورت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولی دا سیارے حضور سے دے کندھے دا سوارے دے دا رونا حضور سی برداشت نہ کر سکتے ہیں جنہاں پریشان ہونا حضور سی برداشت نہ کر سکتے ہیں اور کوفے والے لوگوں نے خط لکھن شروع کی دن وقت تھوڑا ہے فضائل و مناقب علماء سنا چکے خط لکھن شروع کی دن 5000 خط مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھ دن جو کوفے والے لوگوں نے ارسال کی دن آخری خط دا موضوع اے ہے حسین اگر تو صبر نہ آئیو آکے سکو نمازہ نہ پڑھائیو نہیں سکو قرآن نہ سنائیو قیامت والے دی اسا اللہ دی عدالت فریاد کرے سو اللہ اسا حضرت حسین کو سجہا حسین سکو نماز پڑھاون واسطے نہ آیا ہا قرآن سناون واسطے نہ آیا ہا حضرت حسین نے جس میں خط پڑھے مجبور تھی اکابر صحابہ رکے دے بیٹھے حسین مہربانی فرماؤ اے کوفی لا یوفی لوگ بے وفا لوگ انہاں تارے باب حضرت علی شیر خدا نہ بھی وفا نہیں کی تھی ہرگز نہ منو آپ فرمیندن یار میں مجبور ہاں ایک خط دا موضوع تا دیکھ کل قیامت والے نہیں اگر اللہ میرے کول پوچھ دینے تو میں خدا کو کیا جواب دے سا صحابہ کیوں بیٹھے دن حسین مہربانی فرماؤ ہرگز مدینے کو نہ چھوڑو مکہ کو نہ چھوڑو جس وقت تو سا مسلح تے کھڑے ہو کے سب نماز پڑھے دو تمہاری آواز آتی دین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا حسین سکو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز یاد آویں دیئے سیدہ دور یاد آویں دے مہربانی فرماؤ مکے کو نہ چھوڑو مدینے کو نہ چھوڑو اگر مجبور تھی گو بیٹے بھی ضرور ہو پہلے قاصد روانہ کرو وہ بندے حالات دا جیسا کھینے حالات دا جیسا کھین کے کب پیغام بھیجے بعد سفر شروع کرا ہے پہلے سفر شروع نہ کرو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دے مشورے دے مطابق اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو تیار کیتے کہ تسا جلو سب تو پہلے کوفے دے حالات معلوم کرو اگر حالات سازگار ہوئے ورنے کو خط بھیجا ہے میں تو دے خط دے آن دے بعد ورز کوفے دی طرف سفر شروع کرے سا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں تیار ہونے لگن اللہ دی تقدیر جو ای میں لکھے ہویا ہا انہیں تے جو چھوٹے معصوم بچے محمد ابراہیم ایک 8 سال دائے بھی 10 سال دائے وہ بھی بابے کو چمٹ گن کے تسا جتھا تسا ویسو ارسا بھی اتھائیں تو ہادے نال جنسوں اے فطرتی امر ہے کہ جس ویلے باپ تیار تھی سفر دی طرف بیٹا پہلے تیار تھی کر دے خوش تھی کہ جب میں شہر کی تیاسا اللہ دی تقدیر تک جو ہول بات لکھی ہوئی ہے لوہی بیٹے تیار تھی گن ایک 10 سال دائے بھی 8 سال دائے حضرت مسلم بن عقیل رکے دے رہی گن بڑا زور لائے لیکن بیٹے مجبور کر دیتے کہ جیسا تو سمیسو اتھا ارسا بھی ضرور تو ہر نال چلسو آخر کان حضرت مسلم بن عقیل نے سفر شروع کیتے کوفے دی طرف چل دیاں جس وقت کوفے دی سرزمین تے امام پاک پہنچے انہاں لوگوں نے استقبال کیتے اور ہر نماز دے ٹائم کو بیعت کرن والے حضرات کی تعداد وجدی میں دیئے حتیٰ کہ 50,000 بندہ آپ دے ہاتھ ہوتے بیعت تھی کہ آپ دا مقلد بن بیٹھے کہ سونا مرسوی تو آلے نال تے جیسوی تو آلے نال 50,000 بندہ جس میں 50,000 بندہ بیعت کر گئے آپ نے خط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہ حالات سازگار ہیں کوفے والے لوگ سارے نال ہیں انہیں دی محبت بھی ہے پیار بھی ہے چیرہ کچھ خطہ دے
اندر بھیجنے ہیں باقی اوہیں اسائنا کو پاتے جتنی جلدی تھی سکے تو سمی تشریف کھلنو انہوں خط روانہ کیتے نے یزید کو پتہ چلے کہ کوفے دے حالات ذرا تبدیل تھی من پائے گن انہیں گورنر تبدیل کیتے پہلے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد سالم کو روانہ کیتے اس کے من کوفے دے حالات سنبھال گن اور اعلان کر دے کہ جرا بندہ حسین دا ساتھ دے سی انہیں گھرہ کو سیر کا دیتا وے سی کہہ دو بندیاں صحبتاں مصیبتاں مشکتاں ادھر ساتھ دیتا وے سن کہہ دو بندے صحبتے میں ساری زندگی گزر وے سی کونے دا اعلان کر جس وجہ ابن زیاد روانہ ہوئے اور روزانہ کوفے والے لوگ محبت کریں دے ہوئے رستے تو چلا کھڑتے ہم استقبال کریں دے ہوئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریف گھرنا ہوئے تے کچھ دیاں بعد ابن زیاد دی سواری جو ہے انہاں لوگاں خوشی کول استقبالیا نعرے مارن شروع کر دیتے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے برکتی حالت ابن زیاد آئے چھپیا ہویا لکیا ہویا لوگ کو پچھو استقبال ودے کرے دن لیکن وہ بدبخت سیدھا قصر خلافت پہنچے من کے پہلے گورنر کو معزول کی اختیار سنبھال کے اپنے محل دی چھت دوتے چڑھ کے ان ارتگرد کھڑے ہوئے لوگوں کو خطاب کیتے کہ تمہارے حالات ذرا خراب ہو چکے ہم گورنر پہلا تبدیل تھی چکے میں اپنے زیاد اختیار سنبھال کے اعلان بٹھا کرے نا کہ جیڑا بندہ میں سنے کہ حضرت حسین دے بھائی مسلم بن عقیل آئے ہوئے جیڑا بندہ ہونے دے نال چلتا ہویا ملا بیٹھا ہویا ملا انہیں دے نال کھندا ہویا ملا وہ کو جیل بند کر دیتا وے سی انہیں گھر کو سیل کر دیتا وے سی سارے معاملات اس وجہ ان بیان کیتن کہ مغرب دی نماز دا وقت ہوئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاون لگن ہزاریں دا مجمع اجتماع پچھو نماز پڑھن والا ہے جس ویلے اعلان سنے نے آپ نماز ختم کر کے جو دیٹھے ترائے بندے پچھو موجود ہیں باقی سارے دے سارے چھوڑ کے چلے گئے کوفی لا یوفی لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے نہیں پریشان نہیں ہوئے اداس نہیں ہوئے اور کوفے دے بازار دے میں چلتے ہوئے آ رہی ہیں آپ کہتے ہیں جو ہر گھر بند تھیا ہویا ہے بازار بند تھی گئے ہر بندے اپنے اپنے گھروں دے اندر چھپے ہوئے آپ چلتے ہیں پڑھتے ہیں والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات من النصير آزمائش تیری طرفوں دیئے شان دی آزمائش مال دی آزمائش دشمن دے درد خوف دی آزمائش ہر قسم دا آزمائشہ آندیں لیکن اساں گھبراؤن والے نہیں سے مجھے تھیون والے نہیں سے پریشان تھیون والے نہیں سے اساں تیری ذات نال تعلق رکھن والے ہیں شانہ قربان کر چھوڑے سو پر اپنے عقائد کو نہ چھوڑے سو استقامت کو نہ چھوڑے سو کہ تیرا وعدہ ہے جڑا بندہ میرے کو مدد مند دے دو چیزاں دے نال مصیبت پریشانی دے وقت صبر نماز دے نال جڑا بندہ اللہ دی ذات کو مدد طلب کریں دے اللہ فرمائے ان اللہ مع الصابرین اللہ فرمائے صبر کرن والی جماعت دے نال میرا ساتھ ہے لا اسا گھبرانے والے نہیں سے اداس تھیون والے نہیں سے پریشان تھیون والے نہیں سے کوفے دا بازار سارے دا سارا بند تھی گئے یا ہزاریں دا مجمع امام دے نال چلن والا یا اج کلے کلے حضرت مسلم بن عقیل بازار دے وچ چلدے ہوئے آ رہی ہیں کافی دیر تو بعد ایک گھر دے قریب گزرن لگن بڑھڑی اماں دروازے دے اوتے بیٹھی ہے گھر کھولی بیٹھی ہے آپ رک کے پوچھنے لگے اماں سارا شہر سیلے سارے گھر بند تو کیوں اپنا منہ کھولی بیٹھی آج یہ میرا بچڑا میرا بیٹا ابن زیاد دی عدالت ملازم ہے جلے وہ کچھ چھٹی تھی سی وہ گھر آسی ون میں اپنا منہ بند کرے سا دوسرا کون ہو آپ فرمیدن کہ میں مسلم بن عقیل حضرت حسین دا بھائیاں بڑھڑی اماں تڑپ تے قدمہ دوتے آ گئی ہے سونا میں تا اہل بیت حسین دیکھنال محبت کرن والیاں اہل بیت نال میرا تعلق تے پیار ہے اور مہربانی
مہربانی فرماؤ میرے گھر تشریف لے آؤ. آپ نے فرمایا ماں تیرا گھر سیل تھی ویسیا حالات خراب ہو ویسیا گورنر اعلان کی تھی بیٹھے جڑا بندہ مسلم بن عقیل کو کھیل گیا سی وہ کو انعام مل سی. میں تیرے گھر دے چاہواں تیرے گھر دے فوج مسلط تھی ویسی پولیس مسلط تھی ویسی بڑھڑی اماں دی میں جان دے دے سا پر اپنے امام دا ساتھ نہ چھوڑے سا. او مہربانی فرماؤ تشریف لے آؤ. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آ کر بڑھڑی اماں دی ان سومت والے واسطے کیسا انتظام کرا خوراک تیار کرا کھانا تیار کرا شربت تیار کرا. آپ فرمائیں اماں میں کو کیسے دی ضرورت کوئی نہیں بس میں کو مسلح دے دے میں رج رج کے خالق کے کائنات کو راضی کر کے نا. آپ نے مسلح بچھائے خدا دے قرآن دی تلاوت کرتے ہوئے جائے تھی قرآن مجید دی آواز دھاک دے وچ تے صحیح فرمایا جتھا اللہ دا قرآن پڑھی دا پہ ہی گھر دے تے اللہ دی رحمت دے فرشتے رحمت دا خیمہ لئی بیٹھن. صبح کوئی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھی گئی شام کوئی خدا دی رحمت دا نزول کھڑا تھی دے جڑے گھر دے وچ اللہ دا قرآن پڑھاویں دا پہ ایک گھر خدا دی رحمت دا مرکز بن گئے. خوش قسمت بڑھڑی اماں ایویں دوئی دے دے کے جھولے ڈال کے خدا دی ذات کو منگتی بیٹھی ہے خوش بیٹھی تھی دی اللہ میری زندگی وچ میری تمنا پوری فرما دیتے تو میرا پیر میرے گھر دے وچ تشریف فرما ہو گئے. ادھی رات تو بعد خوش بخت ماں دا بدبخت بیٹا گھر دے وچ جو داخل تھے تے آواز سنی اس قرآن مقدس دی پوچھن لگے اماں یہ آواز کیندی ہے اماں دی بیٹا سبڑے خوش نصیب ہیں اے حضرت حسین دے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دے گھر دے وچ مہمان بن کے آ گئے. بدبخت کو ساری رات نیندر نہیں آئی تڑپداری ہے کڑداری ہے جلدی صبح تھی وے ابن زیاد کو اطلاع دے وہاں تے ہوں دے کول انعام پاواں. جس ویلے صبح دا وقت ہے جلدی نال بدبخت دسے بغیر اماں کو نکل گئے. ابن زیاد کو اطلاع دیتی ہے جو حضرت مسلم بن عقیل سارے گھر دے وچ موجود ہیں فوج پٹھو پولیس پٹھو 500 بندہ آ گئے حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے واسطے. آپ صبح دی نماز ادا کرن تو بعد پھر تو وظائف تلاوت قرآن مصروف ہیں. جس ویلے اشراق دی نماز ادا کر کے کمرے تو باہر نکلے آپ نے نیچے جو 500 بندہ گھر کو گھیرا گھتی کھڑے گھیرا کرن والے کون ہیں اوہے لوگ ہیں جڑے ہتھاں دے اوتے بیعت پیچھے کرے نے دھوکے باز ہے نا کوفی لا یوفی. آپ نے فرمایا دھوکے بازوں ساکو خاطر لکھ لکھ کے سڑوائے رے ہتھوں سے بیعت کر کے نمازاں پڑھ کے پیار کر کے آج میں کو گرفتار کرن کے در پہ آ گیا میں اپنی جان دے چھڑے سا لیکن تارے ہتھاں دے وچ نہ آسا. سارے تیر نیزے چاہ کے کھڑے ہو گئے آدم سب کچھ سچ کرے فرمے دے ہو لیکن سارے مجبوریاں ہیں اور سارے گھر سیر تھینن سارے دیداتاں ثابت تھینن اساں اپنی جان قربان کر سکتے ہیں لیکن اپنے گھر مال کو بچاون دا ایو ہی حرکہ جو تمہارا ساتھ چھوڑ گیا ہے. سارے ظالم تیر چلاون لگن لیکن مومن وہی دے جنہیں دل صرف خوف خدا ہے. مومن دے دل صرف اللہ کی ذات دا ڈر ہوں دے کہیں دنیا دی طاقت دے کول مومن ڈردا نہیں. فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. اللہ فرمائے مومن ممید صرف اور صرف اللہ دی ذات کو ڈرتے اللہ دی ذات دے درد علاوہ یا کہیں دا درد خوفی دے دل آندا ہی نہیں. مومن درد تا صرف اللہ دی ذات کو ڈردے عالم درد تا صرف اللہ دی ذات کو ڈردے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. انبیاء دی ذات دے وارث جو ہیں علماء. علماء دے دل اگر خوف ہے تا اللہ دی ذات دا درد خوف ہے. سارے نیزے چلنن تیر چلنن
لیکن حضرت مسلم بن عقیل نے اللہ دے قرآن کو پڑھا شروع کیتے ولی جس ویلے رب دے قرآن دی تلاوت مصروف ہوئے تیر چلے دن لیکن تیر رخ بدال تے دوسرے پاسے چلے ویندن حضرت مسلم بن عقیل دے قریب نہیں آندے صبح کو گھر کے 1 بجے تک برابر مقابلہ چلتا رہی ہے وہ تیر چلے دن حضرت قرآن پڑھتے ہیں مجبور تھی کیوں نہ ابن زیاد کو اطلاع بھیجی ہے اساں 500 بندہ بے بس تھی گئے ہیں یہ ساڑھے ہاتھ سے نہیں آندا کچھ نفری بدھا دے وہ 520 بندہ آگے 1000 بندہ آگے ایک بندے کو گرفتار کرنے واسطے آپ پھر بھی انہاں دے ہاتھ نہیں پہ آندے جس ویلے دو دا ٹائم ہو گئے گرمی دی شدت ہو گئی ہے آپ نے بڑھڑی اماں کو فرمایا اماں پانی دا پیالہ تا گرنا بڑھڑی اماں پانی دا پیالہ گرتے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت پیش کیتے آپ نے پیالہ چاہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے منہ مبارک نال ڈلاون لگے دشمن نے تیر چلائے تیر پیشانی مبارک دے لگے خون دا فوارہ نکھتے پانی دا پیالہ خون دلا رنگین تھی گئے آپ نے زمین در رکھ کے فرمایا اماں معلوم تھی کہ ساڑھے ہوتے دنیا دا پانی بم تھی چکے اگر پانی سا کو نصیب تھی سی تا سیدے حوض کوثر تو نصیب تھی سی صادر سیدی شمر اینا قوینا کل کوثر اللہ فرمائے میرا سونا محبوبہ میں تو ابو حوض کوثر دی دولت نصیب کیتی ہے خیر کثیر نصیب کیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اشار فرمائے قیامت والے نہیں میں اپنی امت دی انتظار میں چاہو سا کیڑی امت جیڑی میری امت دے افراد دے وضو والے 5 اعضاء چمک دے ہوئے ہو سن چہرہ تے پیشانی چمک دی ہوئی ہو سی بازو چمک دے ہوئے ہو سن پیر چمک دے ہوئے ہو سن 5 اعضاء وضو والے صحیح فرمائے میں سفارش بھی ہی نہ دی کرے سا بخشش دی درخواست بھی ہی نہ دی رہے سا اور انہیں دی بخشش کروا کے اپنے حوض کوثر تو جام بھی ہی نہ کو پی لے سا تو جے کو اللہ سی توفیق دیتی ہے 5 وقت کی نماز ادا کرن دی سنیو مبارک ہوئے نماز تہاڈے کول اکو الحمدللہ قرآن تہاڈے کول تلاوت قرآن مدارس قرآن عربیہ سب کچھ اللہ نے تہاں کو انعام عطا کیتے صحیح فرمائے میں ہوں دی درخواست لے سا بخشش دی ہوں دی سفارش کرے سا جنہیں وضو والے 5 اعضاء چمک دے ہوئے ہو سن اللہ 5 وقت دی نماز دی توفیق نصیب کرے کچھ امین تا جتا ایک میں نمازی سنتا ہوئے ان دی نحوست 40 کھرے تک چل دیئے 40 کھرے تک ایک میں نمازی دی نحوست جیڑے گھر دے جتنی افراد ہیں سارے بے نماز ہیں اتھا رحمت نہیں آدھی اتھا لعنت دی پھٹکار کھڑی تھی دی ہوتی ہے تو صحیح فرمائے جڑا بندہ ستا رہ گئے سورج طلوع تھی آئے بندہ نہیں اٹھا سورج نکلن تو بعد شیطان ان بندے دے کرنے دے اکھی میں آ کر پیشاب کر دے زمین و آسمان دے درمیان تبدیلی آ سکتی ہے پر کملی والے محبوب دے فرمان کرے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی صحیح جو کچھ فرمائے سچ فرمائے فرمایا بے نماز جرا صبح تک سوتا پہ رہ گئے سورج طلوع تھی گئے این دے کرنے دے اندر شیطان آ کے کرنے اور رکھیں پیشاب کر دے اس واسطے میاں نماز دی پابندی کرو گھر میں نماز دی پابندی کرو حضور شریف فرمائے جلے بال تہاڈا 7 سال دا تھی وے کو نماز دا آدھی پڑھاؤ 10 سال دا تھی وے نہ پڑھے کو ڈنڈے مار کے نماز پڑھواؤ لیکن عجیب بات ہے جو ابا جو نمازی نہیں پتر کو کیویں آکھے اماں جو نماز کے قریب نہیں آتی بیٹی کو کیویں آکھے اگر باپ ہے نمازی تو اپنے بیٹے کو آکسی تو اوپری شرم و حیا آسی نہ نمازی ہے تو بیٹی کو آکسی اوپری شرم و حیا آسی دعا کرتا جو اللہ 5 وقت نمازی بناوے تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون تیر لگے خون دا فوارہ جاری تھی گئے 1000 بندہ ایک بندے کو گرفتار کر کے جس ویلے ابن زیاد دے دربار دے اندر پہنچے ابن زیادہ دے مسلم بن عقیل اجنا ہی وقت ہوئے آپ فرمینن میں کٹ تا سکتا پر فاسق دے ہاتھ دے اتے بیعت نہیں کر سکتا
جس ویلے آڈر تھی گئے جو حضرت مسلم بن عقیل کو پھانسی دے چڑھا دو آپ نے ڈٹھے اوہے بندے بیعت کرن والے تماشائی بنتے آئے ہوئے اردا گرد جمع تھے کرن آپ نے فرمایا تماشائیوں ہوتا کو شرم نہیں آدھا حیا نہیں آدھا سب خط لکھ لکھ کے سجوائے ہوئے اور اسا آگے ہے تو سب بغاوت پہ اتر آیا فرمایا کہ میرا ترائے باتائیں انہاں کو توجہ دنال سنو چاہ سب تو پہلی بات ہے کہ میں اپنے بھائی حضرت حسین کو خط لکھ بیٹھا کہ تساں کوفے تشریف گھنو حالات سازگار مہربانی کر کے حضرت حسین تو ہٹکا پٹھائے کہ نہ آؤ کوفے دوتے حالات تبدیل تھی چکن دوسری بات ہے کہ میں فلاں بندے دے کوئی ٹکیا رہ گیا وہ دا چند ٹکے میرے تے قرضہ چڑھ گئے اے میری سواری ڈاچی بیچ کے میرا قرضہ ادا کر چھڑائے قاضی شریح کو سجے نے جڑا کوفے دا قاضی ہے فرمایا قاضی میرے چھوٹے دو معصوم بچے محمد ابراہیم ایک 10 سال دائے 8 سال دائے انہاں کو امن امان مدینے پہنچا دیں انہاں وصیت تو بعد تیر چلاون شروع کیتے نیزے چلاون شروع کیتے جڑا بندہ تیر چلے دے جڑا بندہ نیزہ چلے دے ان دا ہاتھ خشک تھیون لگویں دے وہ سکن شروع تھی ویں دے جو اثر ولایت دے کہے لیں جڑا بندہ خدا دے ولی دے دشمن خدا دے نال اعلان جنگے صحیح فرمائے کہ اللہ دے ولی دے نال تعلق جوڑو اللہ دے ولی دے نال یاری لاؤ اللہ دے ولی دی بغاوت نہ کرو اللہ دے ولی دی دشمنی خرید نہ کرو جڑا بندہ اللہ دے ولی دا دشمن ہے وہ خدا نال اعلان جنگ کیتی کھڑے حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت تو بعد قاضی شریح جس ویلے چل کے اپنے گھر دے اندر گئے تے ان دی نظر حضرت مسلم بن عقیل دے دو صاحبزادہ دے تے گئی ہے اکھاں دے وچوں آنسو جاری تھی گئے رو کے آکھن لگے میرے شہزادے ذرا قریب آو انہاں دی پیشانی تے بوسہ دے کے آکھن لگے کہ میں تو امن امان مدینے پہنچے دا قاضی صاحب دی طبیعت دیکھ کے کیفیت دیکھ کے دہائی بچے رو کے آکھن لگن قاضی صاحبہ تیرے پیار تو معلوم تھی دے جو کتنی سارا بابا شہید تے نہیں تھی گیا کتنی سارا بابا سب چھوڑ کے چلا تو نہیں کیا جو اگے دائی ہو جی الفاظ محبت بھرے نہ علی نہ ہمیں جڑا اج الفاظ بیٹھا علی نہیں قاضی دے اکھاں وچ آنسو دی برسات لہ پئی ہے دوہاں بچہ نال پیار کر کے رو کے آدے کہ شہزادے واقعی تہاڈا بابا شہید تھی گئے اللہ تبارک و تعالی دے ہاں چلا گئے میں تو مدینے پہنچے نا اپنے بیٹے کو سجس اسد بیٹا جی بابا انہاں دوہاں شہزادہ کو اپنے نال لے کے چل او پرلے پاسے قافلہ تیار کر تھی دے مدینہ منورہ دی طرف ونجن واسطے جلدی نال انہاں شہزادہ کو قافلے والا دے سپرد کرا امن امان انہاں کو مدینہ منورہ نال لئی ویسن بیٹا نال چلے جس ویلے قافلے والی جگہ دے تے پہنچے قافلہ روانہ تھی چکا ہاں درد کو بات مٹی اٹھتی ہوئی نظر آندی پئی ہے آنکھن لگے اسد و شہزادے ہو اے سامنے قافلہ میں دا ہوئے نظر پیان دے اے مٹی رسے دیئے جو قافلہ پہ گزر دے تو صحیح میں کرو جو دھروکلی مارو چا جلدی نال قافلے والا کو مل ویسو ٹون معصوم بچے جنہاں آج دنیا اپنے وطن کو نہ چھوڑا گھر کو نہ چھوڑا کتنے تنہا کریں سفر نہ کیتا چھوٹے معصوم شہزادے خاندان رسول دے دو پھول جس ویلے سفر کرن لگن تے دوڑ ماریے بھج دے قافلہ ملنے وچ نہیں آیا ساری رات بھج دے رہی جس ویلے صبح دا وقت ہوئے دے دن تا کوفے دے بازار چودے بھج دے رہے چوکیدار چلدا آئے اور بچیو کون ہو انہاں کے سا مسلم بن عقیل دے صاحبزادے ہیں چوکیدار پکڑ کے جیل دے دروغے دے سپرد کیتا ہے جیل دا دروغہ مشکور ہے سنی نبی دے خاندان نال محبت کرن والا ہے انہاں دوہاں بچوں کو جیل دا دروازہ کھول کے اندر داخل کیتے جس ویلے آدھے دروازہ بند کر لگا تو ہئی شہزادے ایمیں بیٹھے چمک دے ہم جی میں سورج طلوع کے تھی دوں واپس گھر رہے گھر والی کو آکس کے آج تیرے امام دے صاحبزادے جیل پہنچ گئے نہیں وہاں کہ کلمہ سنے نبی دا پڑھ دیں تے کو حیا نہیں آدھا شہزادہ کو جیل ایک بھی ہاتھ کے آ گئی کل خدا کو کیا جواب دے سے کملی والے محبوب تے کینے متھے لگ سے غیرت مند
شہزادہ کو کٹ کے گھر کھینا جیل دا دروگا مشکور واپس آئے جیل دے اندر آ کے دوما شہزادہ کو جیل دے وچوں کڈھے اپنے گھر دے وچ کھیلنا ہے گھر والی نے دوما شہزادہ دی حالت وچ انہاں کو غسل کرائے لباس دھو کے دوبارہ صاف ستھرا بنا کے شہزادہ کو ملبوس کرائے کھانا پیش کیتے دوما کو سما دیتے ساری رات چلتے رہ گئے تھکے ہوئے ہو سکون بھرو آرام کرو ابن زیاد اعلان کی تھی بیٹھے انعام دا اعلان مسلم بن عقیل تا شہید تھی گئے میں سنی تو دے نالو دے دو چھوٹے صاحبزادے بھی موجود ہیں جیڑا بندہ انہاں صاحبزادہ کو پکڑ کے میرے سپرد کرے سی ان کو بڑا انعام و اکرام دے سا ہر بندہ ہر لالچی انعام دے لالچ دے اندر ساری رات سارا دن سفر کریں دے اردا گرد گھوم دے پھر دے متا او شہزادے ہتھے لگ ونجن تے اساں انعام حاصل کرو گھر والی نے دروگے دی گھر والی نے سارا دن انہاں کو سمائے رکھے جس ویلے عصر دا وقت آئے بی بی نے اپنی انگوٹھی اتار کے شہزادہ دے سپرد کی دیے اپنا چھوٹا رومال شہزادہ دے سپرد کیتے خط لکھ کے شہزادہ دے سپرد کیتے آکے لگے میرے پیر دے صاحبزادے ہو ایویں کرو جو اے جڑا رستہ پیاویں دے اے سیدھا قادسیہ تو پیاویں دے اگر میں کہیں بندے دے سپرد کراں او بندہ تہاڈے نال دھوکھا کر چھڑے سی تساں مہربانی کر کے یہ لین گھنو سدھی تساں کوفے دے اندر پہنچ ویسو جس ویلے قادسیہ پہنچو قادسیہ فلان نام والا دکاندار میرا بھائی ہے میرا خط تے میرا نشانہ اوکو دے سو او تو کو امن امان مدینے پہنچا دے سی دوہائی شہزادے بی بی کو رخصت گھن کے چلنا لگن روانہ ہون لگن قادسیہ دی طرف چل دیں ساری رات گزر گئی ہے جس ویلے صبح دا وقت ہون لگے دوہائی شہزادے دہ دن تک کوفے دے اردا گرد کھڑے گھوم دے سے دور دی وجہ کول پورا ایک درخت کھڑا ہے خولدار پانی دے چشمے دے کنارے دوہائی شہزادے ہوں خولدار درخت دے وچ لک کے بائے گن نی تھی گئے متا کہیں دے ہتھے لگ ونوں گرفتار تھی ونوں پکڑے ونوں کافی دیر تو بعد ایک مئی صاحبہ پانی بھرن واسطے آئی ہے چشمے تے جس ویلے چشمے دے کنارے دے ہوتے آئی ہے تے انہاں شہزادہ دی تصویر شکل و صورت پانی دے چشمے دے وچ نظر پیاں دیئے ایویں معلوم تھی دا جویں ہونے سورج طلوع تھی دے پانی دے چشمے وچوں آواز لئیے مئی صاحبہ او کون جوانو میں وعدہ کر دیا توارے نال دھوکھا کوئی نہ کرے سا میں اہل بیت نال محبت کرن والی ہاں میری مالکہ اہل بیت دی غلام ہے جو بھی ہو تو سا باہر نکلو شہزادے آواز سنیے جس ویلے باہر آئیں انہاں دی پوزیشن اے ہے جو ننگے پیر چل دیں پیر زخمہ دے نال چور حال کول بے حالن پوچھا لگے میں صاحبہ شہزادہ تساں کون ہو دوہائی رو کے آدن کی دسیے یتیمہ دے حالے پیگے ٹر پیراں وچ چھالے پیگے ٹر پیراں وچ چھالے او ننگے پیر اسی ہاں دوویں بھائی اسی دوویں مدینے دے ہاں راہی اسی دوویں مدینے دے ہاں راہی اسا دوویں مدینے شہر جانا جتھے وسدا اساڈا پاک نانا جتھے وسدا اساڈا پاک نانا جندا کلمہ پڑھے ساری خدائی اسی دوویں مدینے دے ہاں راہی اسی دوویں مدینے دے ہاں راہی دوہائی مئی صاحبہ شہزادہ کو نال لے کے پانی بھر کے واپس اپنی مالکہ دے گھر دے اندر پہنچی ہے آکھن لگی او میری مالکہ اے دسا اگر میں تے کو تیرے امام دے بچے دے دے میں کو کیا انعام دے سے مالکہ ہدیے جو تے کو آزاد کر چھڑے سا انعام دے چھڑے سا اگر میرے امام دے بچے میں کو لب کے دے دے میں تب پیش کی تے سامنے
جس ویلے امام دے بچے بی بی دے سامنے آئین حال کول بے حال بی بی رومن لگ گئی ہے انہاں کو سما کے انہاں دے مروڑے بھرن لگ گئی ہے قدمہ کو صاف ستھرا کر کے پٹی بدیس غسل کرا کے لباس بدالس خوراک کھوا کے اپنے تہ خانے دے اندر کمرہ کھول بنا کے سماریتس کہ سسا سمو آرام کرو میرا گھر والا ظالم جابر شام تھی دی پئیے وہ گھر وچ واپس آوے سی تو کو لب دعوت دے اگر تو کو بابا یاد آ ونجے میرے تے احسان کرا ہے زور دی آواز نہ کڈائے روائے ہولے ہولے متا تاری آواز سن کینے تے تو کو گرفتار کر کینے صبح کوئی ظالم چلا ویسی اپنے کم دی طرف میں تو کو امن امان مدینے پہنچوا دے سا دوہائی شہزادے سمگن سکون فرما رہی ہیں رات دی تاریکی شروع تھی گئی ہے چھوٹا پھرا خواب پیا دے دے اپنے بابے سے دی زیارت تھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی موجود ہے حضرت علی شیر خدا بھی موجود ہیں حضرت مسلم بن عقیل بھی موجود ہیں روحہ شہزادے جس ویلے سامنے آئے حضرت مسلم بن عقیل نے آواز دیتی ہے میرے شہزادے جلدی آؤ میں تاری انتظار بیٹھا ہی پہ چینی بچ آنکھ جو کھلی ہے چھوٹے بھیرانے بڑے کو جگائیں او میرا بیرا میں خواب لیچھوں بابے شیندی زیارت کھئی ہے انہاں فرمائے کہ آؤ میرے بچے میں تاری انتظار بیٹھا بس بابے دی جدائی نے دوہاں بھیراواں کو رومن تے مجبور کر دیتے ایک دوجے دے گلے وچ باہیں پا کے آہستہ آہستہ رومن شروع کر دیتے نے رومن دی آواز اچھی تھیوان لگ گئی ہے ود دے ود دے ود دے اس ظالم تے چابر دے حارس دے کرنا دے اندر پہنچی ہے اٹھی بیٹھے گھر والی کو آدھے آواز کتھوں بیاں دیئے بی بیاں دیوں ظالمہ سموان ہم سائیاں دے بالا دے گھروں رومن دی آوازاں دیئے سارا دی جگلہ دے سفر کی تیری سارا دی چلتا رہ گئی تیرا گھوڑا ہی مر گئے تے تو تھک دھار دے گھر آ ڈھٹھائیں تھکا ہوئیں تھوڑی دیر واسطے سمجھ سکون کر بھل سکتے تے اٹھی بیٹھے تے معلوم تھی دے آواز میرے تاخانے کیوں بیان دیئے بی بی آدھی ہوئے ظالمان کتی دین تھی گن چابی گھومے چابی ملنچ نہیں آدھی کیویں تالا کھلا ہاتھ کیویں آواز آدھیے بھل سکتے تے بھل اٹھی تے زبردستی تالا تروڑ دے اندر نٹھے سے دو شہزادے جانور گئے ایک دوچے دے گلے میں چپے باہیں پا کے آواز نہیں بیٹھے پوچھا کیتے سوئے تو سب کون ہو انہاں سمجھے جو تو سارے اہل بیت دے گھرانے نال محبت کرن والا گھران ہے آگے سا مسلم بن عقیل دے لال ہے بلا کیوں میرے وقت اقبال دی قسم ہے میں تو کو جنگلہ میں چوتا لگتا کہ تو سا میرے گھر بڑے سکون نہ بیٹھے ہو ظالم نے روحاں دے چوٹا کول پکڑ کے لٹکا کے ٹکرانے وال شروع کر دیتے ہیں گھر والی تڑپ کیا پیا ظالمہ خدا کو حیا کر شرم کر ظالمہ کلمہ سوئے نبی دا پڑھ دے خودی خاندان تے آل تے ظلم کرا کریں دے مہربانی کر روحاں شہزادہ کو پکڑے مشکاں بدھ کے اپنی چار پائی تے نال بدھ کے بلا دیتے ساری رات بی بی ترلے پہنی رہ گئی ہے واسطے دے دی رہ گئی ہے لیکن ظالم کو ذرا برابر دا ترس نہیں آیا جس میرے صبح دے وقت قریب ہوئے تے دوہاں شہزادہ کو نال لے کے فرات تے کنارے زبا کرن واسطے گھن کے گئے کہ میں تالے سار گھن کے اپنے زیاد تے گول نویسا انعام پیسا میں کو تک انعام دی لالچے سارے گھر والے تڑپ دے پھڑک دے ہوتے گھر والی آتی ہے جب تک میری جان جان ہے میں نہ شہزادہ دے قریب تے گناہ دے سا ظالم نے بی بی دا حد کر چھوڑے بلو چھے ہاتھ نال شہزادہ تے حملہ ور ہونے لگی ہے مہربانی فرما انہوں کو امان دے دوجہ حد کر چھوڑے حتی کہ گھر والی کو شہید کر چھوڑے پانی کو شہید کر چھوڑے بیٹے کو شہید کر چھوڑے تاریخ والا لکھ دے ظالم چابر کو ذرا برابر دا ترس نہیں آیا وہ شہزادہ کو پکڑ کے
کے گرفتار کر کے فرات کے کنارے لے آئے تے چھوٹا رو کے آدھے مہربانی کر پہلے میں کو شہید کر میں اپنے بڑے بھرا کو تڑپدا ہوئے نہ دیکھا بڑا تے ظالماں پہلے میں کو شہید کر میں اپنے چھوٹے معصوم بھرا کو تڑپدا ہوئے نہ دیکھا پھڑکدا ہوئے نہ دیکھا ظالم کو لوہاں دے تے ترس نہیں آیا بڑے دی بات تے ترس نہیں آیا چھوٹے دی بات تے ترس نہیں آیا بے دردی نال لوہاں کو شہید کر چھوڑے اللہ فرمائے ظالماں تو تک ہی کوشش تھی میں کوئی انعام مل سی لیکن انعام یہ کتی وینن شہادت جام نوش کرن والے اپنے جانا قربان کرن والے اپنے وطن قربان کرن والے اپنے بیوی بچے قربان کرن والے اپنے خاندان کو چھوڑ کے میرے راہ دوتے چلن والے سب کچھ قربان یہ کتی وینن تو تا کچھ بھی حاصل نہیں کیتا تو تا جیندے جی مر گئے جہنم واصل تھی ویسے انعام بھی تے کو نصیب نہ تھی سی لیکن جنہ کو مریندہ کھڑے میں رب قرآن مجید لکھ کے بھیجے سا قیامت تک واسطے ایک قانون بنا کے روانہ پیا کرے نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ فرمایا جڑے بندے میں خدا دے راہ تے شہید تھی گئے اپنے جانا کو قربان کر بیٹھے انہیں کو مردہ نہ آکھا ہے میں خدا دے ہاں زندہ ہیں شہید زندہ ہے اپنا شہید شہید اللہ فرمائے واللہ یاؤن عند ربہم یرزقون اے اپنے رب دے ہاں زندہ ہیں اللہ انہیں کو کھویدہ بھی ہے پلویدہ بھی ہے فارغین سیر و سیاحت بھی کر دیں اللہ شہید شہادت جام نوش کر گئے یہ ہن حرکت نہیں کرے دا ہاتھ نہیں ہلدا اکھ نہیں چلدی وجود حرکت نہیں کرتا اللہ فرمائے یہ واسطے تو میں آنکھیں کہ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ تو کوئی نہ زندگی دا شعور بھی نہیں میں رب فیصلہ نہیں دیتے کہ میرے ہاں شہید زندہ ہے تو بھائی جڑا زندہ ہوئے نا اس واسطے افسوس نہیں ہوتا وہ دے واسطے خوشی ہوگی شہادت خوشی دا نہیں ہے ایک خوشی دے ایام ہیں ایک غم کرم دے ایام نہیں اور جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا دے اندر پہنچن آپ کو خبر پہلے ہو گئی حضرت مسلم بن عقیل دی شہادت دی آپ کو خبر پہلے ہو گئی مسلم بن عقیل دی چوری دی لیکن جس میں حالات سازگار ہوئیں آپ رات دے وقت اٹھیں انہیں خیمے دا چکر کٹے دے کھڑیں چیک کر رہی ہیں کہ میرے نال والے ستے ہوئے یہ عبادت کی عبادت مصروف ہیں حالت ہے کہ جڑے خیمے دے کول گزردن ہوں خیمے دے وچوں خدا دے قرآن دے پڑھیتن دی آواز بھی آ رہی ہے کہیں خیمے وچوں آواز آ رہی ہے الرحمن علم القرآن کہیں خیمے وچوں آواز آ رہی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ جس میں کربل دے ویرانی دے وچکاری قرآن پہنچن قرآن پڑھ کے اجڑی دھرتی کو آپ نے آباد کر چھوڑے اب بولا سبحان اللہ تو میں تو بلو شیر سناوا چاہتا تو ذرا سی تھی کو سو تو میرا رفیق سفر جو رات نہیں سفر مدہ کرے دے تو ایک کار چلے دے تھے